السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 12، مشق سکون جزم۔ ٹھیک ہے، اس کو تختی کو دھیان سے دیکھ لو اور اچھی طریقے سے بالکل یاد کرنا ہے جس طریقے سے میں پڑھا رہا ہوں۔ چلو اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے۔ جس حرف پر جزم، اس کو جزم بولتے ہیں، دکھ رہا تھا چھوٹا سا، اور اس کا دوسرا نام ساکن بھی ہے۔ اچھی طرح اس کو میں 2-3 بار بتا چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جزم اور پچھلے والے کا مطلب، جیسے یہاں جزم ہے نا، تو یہ پچھلا حرف ہے، اس سے ملا کے پڑھنا ہے، تو یہ جزم کا قاعدہ ہوگا۔ جیسے تجری پڑھا جاتا ہے نا، تو پچھلے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اس کو یہ دکھ رہا ہے چھوٹا سا، یہ جزم ہے، دوسرا اس کا نام کیا ہے؟ ساکن۔ تو جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ حمزہ ساکنہ یاد رکھنا، جیسے لاسٹ کا ہے، دیکھیے حمزہ ساکنہ، اگر حمزہ آیا اس کے اوپر یہ جزم ہے تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ جیسے جئنا، میں سبق میں پڑھاؤں گا آپ کو، تو حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، تھوڑا اتنا دماغ میں رکھ لے۔ اور اس کا تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ پچھلے والے حرف سے ملا کے پڑھنا ہے اس کو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تجری، تاجیم زبر تج، رایا زری، تجری۔ آپ لوگوں کو ایسے ہی ہجے کر کے پڑھنا ہے۔ اگر میں پورا ہجے کر کے پڑھوں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ بس ہجے کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ لوگوں کو میں کتنے بار پیچھے بتا چکا ہوں، آپ لوگ وہ ہجے کر کے اپنے حساب سے پڑھ لے۔ اگر میں ہی سب کچھ بتا دوں گا تو پھر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ خالی مین جو چیز ہے، موٹا چیز، اس کو سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ قاعدہ کیا ہوگا؟ نون ساکن کا قاعدہ، یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر، سبق پڑھ لیے آپ لوگ پچھلے میں، ٹھیک ہے؟ تجری، تقوی، یغنی، نشرت، رفعت، ینقلب۔ دیکھو یہاں پہ اکفا ہو رہا ہے۔ اکفا کا ہم نے سبق پڑھا تھا، نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے سامنے؟ قاف آ رہا ہے نا، اس کو بھی ذہن میں رکھنا، اکفا کو بھولنا نہیں۔ ینقلب، لیس، حشرت، یعلم، ستیحت، یوسوس، یسقون۔ دیکھو یہاں پہ جسم کا قاعدہ، یہاں پہ قاعدہ دیکھ لو کون سا قاعدہ ہو رہا ہے ابھی؟ واو ساکن سے پہلے زبر، سمجھ میں نا؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ واولین۔ اس کو یاد رکھ لینا، پیچھے پڑھ چکے ہو آپ لوگ۔ واولین حرکات۔ وَأَلْقَتْ، أَفَلَا يَعْلَمُ، إِذَا بُعْثِرَتْ، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس کا بھی پورا قاعدہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، پیچھے پڑھا چکا ہوں میں۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ دیکھو یہ پچھلے والے، یہ جزم کا قاعدہ نا، پچھلے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ هَلْ أَتَاكَ، قاعدہ دیکھ لو آپ لوگ۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ اس کا قاعدہ بتا دیتا ہوں، حرکات۔ یہ جزم کا قاعدہ، دو پیش تنوین کا اظہار کا بھی پڑھ چکے پیچھے۔ غین آ رہا ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، غین ہے نا، دو پیش تنوین کا اظہار۔ اس کے بعد حرکات، جزم کا قاعدہ، یہ واو ساکن سے پہلے پیش کون سا قاعدہ ہوگا؟ واو مدہ، دو زیر کی تنوین۔ اقرا، دیکھو یہاں پہ حمزہ ساکنہ کا جھٹکا، اس کو یاد رکھ لینا، حمزہ ساکنہ کا جھٹکا، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو اس کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ جیسے اقرا، یؤتونا، جئنا۔ قرآن مجید میں بھی اس طریقے سے آئیں گے تو اس کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ جئنا، یأمرون، قاعدہ کیا ہوگا؟ حمزہ ساکنہ کا جھٹکا، حرکات، واو مدہ حرکات، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم لوگ یہاں سے ٹک لگا لیتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق 12واں سبق بالکل مکمل ہو چکا ہے۔ تختی کو بھی دھیان سے یاد رکھے، اور جو قاعدہ جس طریقے سے ہو رہا ہے اس کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ آج میرا گلا تھوڑا بیٹھا ہوا ہے، اس لیے آواز صاف نہیں آ رہی ہے، آپ لوگ مینیج کر لیں، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ آپ لوگ حدیث نکال لو، جس کو نکالنا ہے حدیث، تو حدیث نمبر 24، نمبروں کے ساتھ بھی یاد رکھنا تاکہ اچھے طریقے سے معلوم ہو کہ کون سا حدیث پڑھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث نمبر 24، معاف کرنے کا فائدہ۔ معاف کرنا
کا کیا فائدہ ہے، اب حدیث پڑھ کے سمجھتے ہیں۔ خیر المال العفو، خیر المال العفو، معاف کرنا بڑی دولت ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث سے کیا پتہ چلا ہمیں کتنی بڑی دولت ہے؟ یہ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے نبی۔ حدیث اتنا بڑی دولت ہے، کوئی بھی غلطی کرے کچھ بھی کرے معاف کر دینا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔